لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر کے حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو پوری دنیا پر غالب کرے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساتھی عطا فرمائے جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد فضیلت اور مقام و مرتبہ وہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر بھی پھر ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک کردار ہے۔ صرف صحابی ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ جس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب نیک لوگ ایک طرف ہوں تو وہ ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد سب لوگ ایک طرف ہوں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو فضیلت، جو اعزاز صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی موجودگی میں ایمان لائے، یہ صحابی ہونے کا کم از کم درجہ ہے۔ اور یہی ایک چیز اس کو بعد میں آنے والوں پر فوقیت دے دیتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے لشکر روانہ کریں گے، دستے تیار ہوں گے، تو وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا؟ یعنی تم میں کوئی صحابی ہے؟ سارے اپنی جگہ پر، لیکن اگر ان میں کوئی صحابی موجود ہو تو وہ اس کو اپنے آگے کریں گے، اس کو اپنا بڑا سمجھیں گے، اس سے دعائیں کرائیں گے، اور اس کی صحابیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ایسا جب صحابہ کم ہوتے چلے جائیں گے تو کسی ایک صحابی کا پورے لشکر کے اندر موجود ہونا اس کو باعث غنیمت سمجھا جائے گا، باعث برکت سمجھا جائے گا۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب صحابہ بھی ختم ہو جائیں گے
تو پھر لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے، ایسے آدمی کو تلاش کریں گے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے جسے تابعی کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، میرے ساتھ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا درجہ ہے جو ان کے بعد آئے، پھر ان کا درجہ ہے جو ان کے بعد آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا۔ سب سے پہلا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا، کبار بڑی عمر کے صحابہ کرام، بدری اور احد میں اور دوسرے بڑے بڑے معرکوں میں شریک ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، پھر چھوٹی عمر کے صحابہ کرام جو بچپن جنہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، بچپن کے اندر وہ موجود تھے، بعد میں بڑے ہوئے، اس کے بعد پھر تابعین، بڑی عمر کے تابعین، پھر چھوٹی عمر کے تابعین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، جو جتنا آپ کے قریب ہے تعلق کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے، وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے، قابل فضیلت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، ان لوگوں کو چنا دین کی خدمت کے لیے۔ اور صحابہ کرام کی یہ فضیلتیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس وقت کلمہ پڑھنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مطابق۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہ کہو، ان کو ناراض کرنے والی بات نہ کہو۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بعد میں آنے والا اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابی کے ایک مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں سونا اور وہ بھی پہاڑ، اور کہاں جو وہ بھی 1 پاؤ، آدھا کلو، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ تو صحابہ کرام کا اپنا ہر ایک کا مقام ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان، اور ان کو تھوڑی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود بے شمار احساسات اور مقام اور مرتبہ اور فضیلتیں ان کو حاصل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل، جس طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ اس کو لکھ لیتے، آپ ان کو بلاتے، جو میسر ہوتا اس کو پھر آپ لکھاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یہ آیات نازل فرمائی ہے، اس کو لکھ لو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زبانی اسی وقت یاد ہو جاتا سب کچھ، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ اس کو لکھوا بھی دیتے۔ ان خوش نصیب لکھنے والوں میں، اس قرآن کو لکھنے والوں میں، اس وحی کو لکھنے والوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ اور ایک فضیلت ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں شامل ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ان کی ہمشیرہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت بڑا اعزاز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا اور خود ہدایت پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، معمولی بات نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور جوانی کے اندر وہ جب مسلمان ہوئے اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور نہایت دانش مندی، بردباری، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، معاملہ فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اسی کام کے لیے شاید ان کو چنا گیا۔ اور ان کی انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر شام کے علاقے کا ان کو نگران بنایا، گورنر بنایا، اور ان کے پورے دور خلافت میں وہاں کے گورنر رہے۔ اور اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 12 سال اسی طرح اس گورنری پر، اس عہدے پر فائز رہے، اور نہایت بہترین انداز میں اس علاقے کو آپ نے کنٹرول کیا، اور خلیفے کی طرف سے آنے والے احکامات ان کی تنفیذ فرمائی۔ دست و بازو بنے وقت کے خلیفوں۔ اور اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے صحابہ کرام میں جو اختلاف پیدا ہوا، 2 گروپ بن گئے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان سے قصاص لیا جائے۔ تو معاملہ بڑا نازک تھا، پوری ایک وہ گروپ تھا، ٹیم تھی، سائنسی تھے، کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، پورا گروہ تھا اسلام کے خلاف سازش کرنے والا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی ترقی کو روک دیا جائے، اسلام کے پھیلاؤ کو روک دیا جائے، ان کو آپس میں الجھا دیا جائے، اور آگے اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ رک جائے اور یہ کمزور ہو جائے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نسل، وہ اس کا پیچھے ساری اسکیمیں لڑانے والا، تو اس نے کافی سارے بندے اس طرح کے تیار کیے اور مسلمانوں میں فتنہ اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے پورا زور لگایا، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپس میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے، لڑائی اور جنگ کی شکل پیدا ہو، مسلمانوں کے 2 بڑے گروپ بن گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا، اسلام کے آگے بڑھنے کا سلسلہ، دنیا میں پھیلنے کا سلسلہ
رک گیا آپس کے اختلافات کی وجہ سے، غیروں کی سازشوں کی وجہ سے۔ کچھ دیر کے لیے وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا تھا، اس کو پوری دنیا پر پھیلانا تھا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کو خلیفہ چنا گیا، لیکن دستور اختلاف اسی طرح جاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ پیشین گوئی فرما دی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، لیڈر بنے گا، قائد بنے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو اختلاف کرنے والی جماعتیں، بڑی جماعتیں، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ صلح فرمائے، اس کے ذریعے سے صلح ہوگی، یہ صلح کا سبب اور باعث بنے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا اور اسلام کا رکا ہوا قافلہ دوبارہ چل پڑے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے پیش نظر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی لڑائی اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ ایک جو ہے وہ خلیفہ ہو، ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہو۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اپنی قیادت اور سیادت کی، اپنی امارت کی، اپنی خلافت کی قربانی دی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا امیر بنا لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل، سارے صحابہ کرام جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھے، سب نے ان کی بیعت کر، اتفاق ہو گیا خلیفے پر، اختلاف ختم ہو گیا، اور آپس میں دوبارہ اسی طرح اخوت اور بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو، اور رکے ہوئے قافلے چل پڑے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک اعزاز ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو ختم کیا، جو خون بہہ رہا تھا اس کو روکا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ باعث فضیلت ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم صحابی، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور معاملہ سارا ان کے حوالے کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اول جیش یغزو البحر مغفور لہم، فرمایا سب سے پہلا لشکر، سب سے پہلا دستہ اور فوج جو سمندر کا راستہ اختیار کرے گا، سمندر پر سفر کر کے سمندر کے پار دوسرے علاقوں میں جنگ کے لیے جائے گا، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی، پیشین گوئی بھی فرمائی، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ اسلام رکنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں، یہ آگے بڑھے گا، سمندر کے پار جائے گا۔ اور یہ پیشین گوئی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری ہوئی۔ ان کی شروع سے کوشش تھی کہ میں بحری بیڑا تیار کروں، بحری فوج تیار کروں، اور اس کو بحیرہ روم سے گزار کر
قبرص کے روم کے علاقوں میں ان کو بھیجوں، وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ تو انہوں نے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ گورنر تھے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں سمندر کے سفر کے لیے تیاری کروں۔ انہوں نے مناسب نہ سمجھا، اجازت نہیں ملی۔ بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے دوبارہ اجازت مانگی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے پہلی بیڑا تیار کیا، پہلی فوج تیار کی اور خود ساتھ گئے، قیادت فرمائی، ان کے بیٹے بھی ساتھ، دیگر صحابہ اکرام بھی تھے، اور جس صحابیہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سب سے پہلے جو لشکر سمندر کا سفر اختیار کر کے سمندر کے پار جا کر لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے جائے گا، ان کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا تم ان میں سے ہو۔ تو واقعہ پھر وہ اپنے خامد کے ساتھ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اس لشکر کے اندر ان کے ساتھ گئی تھی، اور ادھر جا کر پھر وہ فوت ہوئی۔ یہ سعادت، یہ پیشین گوئی، یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہے کہ سب سے پہلا انہوں نے پہلی بیڑا تیار کیا، اور قبرص کا جو جزیرہ تھا وہاں جا کر فتح کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑے ہیں، اور اسلام کو سمندر سے پار جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور 44 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ ان کو ملا تھا خلافت کے شروع میں، وہ 64 لاکھ مربع میل رقبہ جو ہے وہ بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 20 سال تک انہوں نے تنہ تنہا مسلمانوں کی قیادت کی اور خلافت کی اور نظام حکومت سنبھالا۔ 40 ہجری میں وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، 60 ہجری میں جا کر فوت ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 20 سال گورنری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ کرتے رہے۔ گویا کہ 40-50 سال تک مسلسل وہ مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کام کرنے کا موقع دیا، اسلام کو پھیلانے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام کو، دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں کو، دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے والوں کو، دین کے لیے سمندروں کا سفر اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان سے راضی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔